بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یا تو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معتبر احادیث کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ سبل الہدی والرشاد یہ اس کتاب کا نام ہے، اور امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے آج سے تقریباً 500 برس پہلے، ایک ایسی حدیث سے جس کو مسلم کے استاد اور بخاری کے دادا استاد حضرت امام محدث عبد الرزاق صنعانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور و معروف بلکہ شہرہ آفاق کتاب المصنف کے اندر پہلے باب کے اندر ہی بیان کیا۔ اس کی انہوں نے سند بھی بیان کی ہے، اور وہ سند یہ ہے کہ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام محدث معمر بن راشد صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو مسند الیمن کہا جاتا ہے کہ یعنی یمن کے جتنے محدث ہیں وہ سارے آپ کے شاگرد ہیں۔ آگے امام معمر بن راشد صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے مشہور تابعی امام محمد بن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام محمد بن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور مجھے ایک سوال ذہن کے اندر کھٹکا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس کو پیش کیا، تو عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا ہو۔ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور آگے تفصیل ہے کہ اس وقت نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ آسمان، اور نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، کوئی چیز اس وقت نہیں تھی جب کہ اللہ پاک نے اے جابر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے بنایا۔ من نور ہی میں من ابتدائیہ ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نور تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اپنے نور کے بعد
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کے درمیان کوئی اور تیسری مخلوق چیز نہیں ہے کہ جس کے مادے سے، جس کے میٹیریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا دیا گیا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے کچھ حصہ کاٹ کر علیحدہ کر کے تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، یہ نہیں، کیونکہ یہ سراسر یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں تو ہر چیز کسی نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے، کسی نہ کسی میٹیریل سے پیدا ہوئی ہے، ہاں جی، اور اس کا جو مادہ ہے جس سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے اس کا مادہ بھی کسی اور مادے سے پیدا ہوا ہے، کسی اور چیز سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عادت پاک جو ہے یہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے کے اندر جاری ہے، اب تک جاری ہے، آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے ہر شے تو کسی نہ کسی مادے میٹیریل سے پیدا فرمائی ہے، تو حضور کا نور کس میٹیریل، یہ کس مادے سے پیدا فرمایا؟ بات سمجھیں آپ، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہے اس حدیث کے اندر کہ نہیں، میٹیریل سے تو پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ میٹیریل بننے کے لیے تو کوئی چیز پہلے تھی ہی نہیں کہ جس کو اس کا میٹیریل قرار دیا جائے۔ جب کوئی اور چیز مخلوق میں ہوتی تو اس سے آگے حضور کے نور کو بنایا جاتا، اس کے میٹیریل سے، اس کے مادے سے، تو پھر کہتے کہ فلاں چیز جو ہے حضور کے نور کی پیدائش کا میٹیریل یا مادہ ہے۔ تو اس وقت تو تھی ہی نہیں کوئی چیز جو سرکار کے نور کے لیے وہ مادہ بن سکے، تو اس لیے اس کو تعبیر اس طرح کر دیا، یعنی بیان اس انداز میں کر دیا کہ اللہ کا نور تھا، بس اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ پاک نے پیدا فرما دیا، درمیان میں کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ ساری مخلوق سے پہلے سرکار کا نور اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اسی مصنف عبد الرزاق میں ایک اور حدیث ہے جس کے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ دوم ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ چنانچہ اس کی سند بھی اسی طرح بیان ہوئی۔ کتاب میرے پاس موجود ہے میری لائبریری میں کہ امام محدث عبد الرزاق نے ارشاد فرمایا ان معمر، میں اس حدیث کو معمر سے روایت کرتا ہوں، اور معمر نے اس حدیث کو حضرت امام محمد بن منقدر تابعی سے روایت کیا، بیان ہے وہی سند ہے، اور اعلیٰ درجے کے ثقہ اور مضبوط اور پختہ راوی حضرت امام محمد بن المنقدر جو ہے اس حدیث کو اس روایت کے اندر اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے موقوف ہے، حقیقت کے اعتبار سے مرفوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوراً، آپ فرماتے ہیں حدیث کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بل کانا نورم من نور اللہ، بلکہ آپ نورم من نور اللہ تھے، آپ ایک ایسا نور تھے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے نور کے بعد اسی کی پیدائش ہوئی، درمیان میں کوئی اور چیز موجود نہیں۔ اس کے بعد موجود کتاب کی یہ پہلی حدیث ہے جس کو انہوں نے امام ابو اسحاق جوزجانی اور امام ابن ابی حاتم رازی کی تفسیروں کے حوالے سے ان کی سندوں کے ساتھ
جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیدا ہونے میں تمام لوگوں سے پہلے تھا اور دنیا کے اندر بھیجے جانے میں تمام پیغمبروں کے بعد، یعنی پیدا سب سے پہلے ہوا، لیکن میری بعثت اور میرا بھیجا جانا یہ تمام پیغمبروں کے اخیر میں ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آخر بھی ہے، یعنی اول اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی حقیقی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی تخلیق کے لحاظ سے، اور آخر دنیا کے اندر ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ امام ابن جوزی کے حوالے سے ان کی کتاب الوفا سے یہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ کعب الاحبار، احبار جمع حبر کی ہے، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، اور الاحبار یہ حضرت کعب جو ہیں تنہا ان کا یہ لقب تھا الاحبار جمع، تو اس کا لفظی معنی بنتا ہے کہ حضرت کعب جو بہت سارے بڑے بڑے عالم ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت سارے بڑے بڑے عالموں کا ان کے علم کے اندر سارا جلوہ نظر آتا تھا، ان کے علم کے اندر بہت سارے بڑے بڑے عالموں کا علم پایا جاتا تھا۔ یہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ یہودیت سے اسلام کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے تو داخل ہوئے۔ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، مسلمانوں میں داخل ہوئے، تو مسلمان صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ شوق رکھتے تھے، کبھی کبھی ان کے پاس جب بیٹھتے نا تو ان سے یہ سوال کرتے، جیسا کہ کئی بار حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ان سے سوال کیا ہے، بعض اور صحابہ اور تابعین نے بھی سوال کیا ہے، تو اس طرح یہ بھی کسی صحابی کا سوال کیا ہوا ہے کہ تم بہت بڑے کعب احبار، بہت بڑے عالم ہو، تو ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف و توصیف سناؤ جو کہ تمہاری یہودیوں کی کتاب کیا نام ہے اس کا، زبور کے اندر اور تورات کے اندر پائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا لما اراد اللہ سبحانہ ان یخلق محمدا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے، جس کو وجود بشری کہتے ہیں، یہ اس کی بات ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے یہ بات بحمدہ تعالی اپنے اور مخالفین کے جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالی نے دو وجود رکھے، ایک وجود آپ کا نوری ہے اور یہی وہ ہے جو سب سے پہلے کائنات میں پیدا ہوا، اور دوسرا وجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بشری ہے کہ جس وجود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے دنیا میں ظہور فرما ہوئے، تو یہ اس کی بات ہے۔ لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی ان یخلق محمدن، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، وجود جسمی، وجود بشری پیدا فرمائے، تو امر جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ان یأتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض وبہاؤہا ونورہا، کہ یہاں عالم بالا میں اے جبرائیل زمین کے اس حصے سے تھوڑی سی مٹی لے کے آؤ، کوئی اتنی تقریباً اتنی مٹی لاؤ،
یہ زمین کے ایسے حصے سے کہ جو جگہ زمین کا قلب، زمین کا دل کہلاتی ہو، اور جس جگہ پر زمین کی ساری خوبیاں جمع ہوں اور زمین کی روشنی بھی جمع ہو، وہاں سے یہ زمین مٹی لانی۔ فَهَبَطَ جِبْرَائِیلُ فی ملائکۃ الفردوس و ملائکۃ الرفیق الاعلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے فرشتوں اور رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ سے مراد یہ آسمانوں کے لحاظ سے بلندی ہے، جو اعلیٰ بلندی ہے آسمانوں سے بھی، تو اس بلندی پر رہنے والے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں اور کیا کریں، یہاں سے زمین سے یہ مٹی لائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام پہنچے زمین پہ، فقبض قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من موضع قبر شریف، جہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، اس کی جگہ سے جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح کر کے نا ایک چھوٹی ساری مٹھی میں مٹی لے لی وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ وہی بیضاء نیرۃ، اور چونکہ زمین کے اس حصے سے مٹی لانے کا حکم ہوا تھا کہ جو جگہ زمین کا دل ہو اور زمین کی اعلیٰ خوبیاں جس کے اندر موجود ہوں اور جس کے اندر روشنی بھی ہو، زمین کا نور والا حصہ کہلاتا ہو، تو زمین کے اس نور والے حصے سے انہوں نے مٹی جو ہے وہ لی، حالانکہ وہ مٹی سفید رنگ کی تھی، نیرۃ، وہ خوب روشن تھی۔ فعجنت بماء التسنیم من معین انہار الجنہ، جنت کی نہر معین جو ہے اس کا ایک پانی ہے جس کا نام ہے ماء تسنیم، یہ پانی کا نام ہے۔ اس پانی کے اندر سے مٹی کو گوندھ دیا گیا، جب گوندھ دیا گیا اور گوندھ کے اس کو خشک کیا گیا تو فرماتے ہیں کعب الاحبار کے تورات میں یہ لکھا ہے کہ حتیٰ صارت کالدرۃ البیضاء، یہاں تک کہ ایک سفید، بہت بڑے سفید موتی کی طرح وہ مٹی ہو گئی، ایک گول شکل میں سفید موتی کی طرح وہ مٹی ہو گئی، اور لہا شعاع عظیم، کہ جس سے عظیم شعائیں اور چمکارے نکلتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ جس ہستی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بشری جو ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے جو مٹی لی گئی ہے وہ مٹی بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ آپ کی جو اصل تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے، تب تو مٹی کا وجود ہی نہیں تھا، کسی چیز کا بھی وجود نہیں تھا، تو تب تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً نور کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس وقت کے لحاظ سے آپ کا نام، آپ کے وجود کا نام وجود نوری، یہ وجود بشری۔ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ بشریت بھی نور والی بشریت ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اور بشریت کوئی دھبے والی بات نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ کالدرۃ البیضاء، روشن سفید روشن موتی، لہا شعاع عظیم، جس کے عظیم چمکارے تھے۔ ثم طافت بها الملائکۃ حول العرش والکرسی والسماوات والارض، فعرفت الملائکۃ، عرفت الملائکۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تعرف آدم ابا البشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کعب احبار یہ اپنی بائبل سے بیان کر رہے ہیں، فرشتوں نے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اس درہ بیضاء، یہ سفید چمکدار موتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جو اصلی جزو تھا، جس سے حضور کی بشریت بنانی تھی، اس کو لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں انہوں نے اس کو لے کے عرش مجید کا چکر لگایا، پھر کرسی کا چکر لگایا، اور وہ کرسی اس کرسی کی طرح نہیں ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں جیسا کہ سنگل کا ایک حلقہ ایک کھلے میدان کے اندر کسی جگہ پر پڑا ہوا۔ ساری زمین اور سارے آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ اس طرح ہیں۔ تو گردا گرد عرش چکر لگوایا، جلوس نکالا، گردا گرد کرسی، گردا گرد آسمان، تمام آسمانوں میں چکر لگایا، اور تمام زمین کا چکر لگایا۔ فعرفت الملائکۃ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تعرف آدم ابا البشر، تو اس وقت تک کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ملائکہ زمین نے، ملائکہ آسمان نے اور ملائکہ ملأ اعلیٰ نے، سب نے، اور تمام عالم بالا کی چیزوں نے اور تمام زمین کی اشیاء نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے پہچان لیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ابو البشر ہونے کے ناطے پہچانتے ہوں۔ آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ ہونا بعد میں یہ پہچانا تمام چیزوں نے، مگر سارے فرشتوں نے اور عالم بالا کی مخلوق نے اور عالم زیری کی مخلوق نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح پہچان لیا۔ یہاں میں نے جلوس کی بات کی ہے، اس سے پہلے ابھی عرض کیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم دیا زمین سے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فردوس اعلیٰ کے فرشتوں کو بھی ساتھ لیے اور رفیق اعلیٰ کے فرشتوں کو بھی ساتھ لیے، یعنی مالا اعلیٰ کے جتنے اوپر کے فرشتے ہیں جنت سمیت ان سارے فرشتوں کو ساتھ لے کر جلوس کی شکل میں سرکار کے لیے وجود بشری کے لیے مٹی لینے کے لیے آئے۔ تو یہ جلوس تھا نا، اور کیا تھا؟ تو اب بتائیں کہ سرکار کا جلوس نکالنا یہ سنت کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سنت ہوئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی مبارک حضور کے وجود بشری کے لیے لی، اس مٹی کو جنت کے مائع تسنیم سے، آب تسنیم سے گوندا اور گوند کر ایک سفید چمکدار موتی کی شکل میں جب وہ اس کو لے آئے، تو اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر تو تمام آسمانوں اور تمام زمین اور عرش مجید اور جنت وغیرہ ہر قسم کے جو عالم سفلی اور عالم علوی پیدا ہوئے تھے ان سب کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اس سے پہلے کہ وہ آدم علیہ السلام کو پہچانے یا دیکھیں۔ یہ بھی جلوس ہے، تو دوسری مرتبہ پھر جلوس ثابت ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں ثم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی غرۃ جبہۃ آدم، پھر جب حضرت آدم علیہ بیچ میں سے چھوڑا ہوا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت نور کی کان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موتی کو، آپ کی وجود کے لیے اس مٹی کے موتی کو رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی نورانیت کے اندر اور اضافہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کر لیا، آپ کا جسم مبارک پیدا کر لیا، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بشری کی یہ مٹی جو گوئی ہوئی تھی، جو بشکل نور تھی، نام مٹی تھا لیکن تھی نور ہی، اور مصفہ تھی، مہذب تھی اور شفاف تھی، اس کو دیکھیں تو نظر آر پار ہو جاتی تھی۔ اس مٹی مبارک کو انہوں نے لیا اور لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر، جہاں آپ کی تمام اولاد کی مٹی کے تھوڑے تھوڑے ذرے جو ہیں قیامت تک ہونے والی اولاد کے، آپ کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں اللہ پاک نے بسا دیے تھے، وہیں پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی آپ کے وجود بشری کی جو مٹی ہے، یہ اس نوری مٹی کو اللہ پاک نے بسا دیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے ماتھے کے اوپر اس کی روشنی جو ہے اور اس کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ حضرت کعب الحبار فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُ يَا آدم
हाजा सैयद वुल्द का मिनल मुरसलीन, यहाँ फिर मुख्तसर कर गए हुए हैं। दूसरी रिवायत के अंदर ये आता है कि फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने आके तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते और खड़े होके तो कहते अस्सलामु अलैका मन हुआ फी जबहतिही नूरो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सलाम हो आप पर ऐ वो हस्ती कि जिसके माथे में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा है। और ये नूर वजूद बशरी का नूर था जी, वजूद बशरी का ये नूर था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा कि ये मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह कि जिनका नाम लेकर ये उनके नूर को सलाम करते हैं फरिश्ते, तो इरशाद फरमाया कि या आदम हाजा सैयद वुल्द का मिनल मुरसलीन, कि आपकी औलाद में से जो पैगंबर नबी मुरसल अल्लाह पाक दुनिया में भेजेगा तो उन सब के सरदार हैं ये, जिनका ये नूर है, ये सब उनके सरदार हैं। आगे फिर मुख्तसर कर दिया हुआ है, फलम्मा हमलत हव्वा बिशीसा, जब हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, यानी उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, फिर हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अलहदगी, फिर उसके बाद मिलाप हुआ और मुलाकात के बाद फिर मिल के रहने लगे। फिर हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो उम्मीदवार हुई, उनके यहाँ फिर अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया जिनका नाम था हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलात वस्सलाम। तो जब शीस अलैहिस्सलात वस्सलाम का हमल हुआ तो उस मौका पर ये कहते हैं कि इन हजरत काब अहबार फरमाते हैं कि मेरी बाइबल में लिखा है इन तकल नूरो अन आदम इला हव्वा, तो तब ये नूर जो है हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम से मुंतकिल होकर हजरत बीबी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ चला गया। वकानत तालिदु फी कुल्ले बतन वलदैन इल्ला शीसन फइन्नहा वलदतु वहदहु करामतन ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आदत थी कि हर उम्मीदवारी के बाद 2 बच्चे उनके यहाँ पैदा होते थे, 2 बच्चे उनके यहाँ पैदा होते थे। मगर जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो शीस अलैहिस्सलाम की वलादत तन्हा हुई। इनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि ये जद्दे आला होना था इनको, इसलिए इनके साथ किसी और को शरीक नहीं किया इस नूर के अंदर, बल्कि ये नूर जो है ये तन्हा इन्हीं को अता हुआ। फिर फरमाया है कि ये सारा कुछ किस लिए हुआ, करामतन ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई के लिए। सुम्मा लम यज़ल नूर यंतकिलो मिन ताहिरिन इला अन वुलिद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये नूर जो है ये मुंतकिल होता ही रहा एक पाक वजूद से दूसरे पाक वजूद की तरफ, यानी पाक बाप से, बाप की पीठ से पाक माँ के पेट की तरफ, फिर आगे ये उससे पैदा होता, उसकी औलाद में चलता, फिर आगे इसी तरह पाक बाप से पाक माँ की तरफ, यहाँ तक के चलते चलते हजरत बीबी आमिना ज़ुहरी रदी अल्लाह ताला अन्हा तक ये नूर पहुँचा। और आपको इस नूर के जन्म देने वाली इस बशरी नूर की वालिदा होने का अल्लाह पाक ने शरफ अता फरमाया। यहाँ पर यह हदीस पूरी हो गई। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं हर हदीस की तशरीह उसी तरह करूं जिस तरह मैं ये शमाइल तिरमिज़ी की हदीसों की तशरीह करता हूं, तो फिर तो ये सिलसिला ये साल भर भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं इख्तिसार करूंगा, इख्तिसार के साथ बयान करूंगा ताकि ये पता चल जाए आपको कि अहादीस के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के बारे में जो कुछ आया है वो क्या है। बाकी रही मौलवियों की बातें या उलमा की बातें या उन पर तानो तशनी करने की बातें, ये सारी बातें बाद की हैं जी, ये हदीसें इन सब से पहले की। लिहाजा इन हदीसों पर हमें ईमान लाना होगा और एतराज़ करने वालों का एतराज़ जो है ना उसको नाला ऐक के अंदर बहा देना होगा। फिर ये फरमाते हैं इमाम शामी कबीर फ़ी किताबिल अहकाम लिल हाफ़िज़ नाक़िद अबुल हसन इब्न क़त्तान
امام ابو الحسن ابن قطان جو کہ امام ناقد ہوئے ہیں. امام ناقد وہ ہوتا ہے جو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی پرکھ کرتا ہے اور کسی حدیث کو اس کی اصلی جو اس کی قوت کی جو اور کمزوری کی حالت ہے اس کو واضح کیے بغیر آگے نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں امام ناقد. تو یہ امام ناقد ہیں امام ابو الحسن ابن القطان. ان کی کتاب ہے کتاب الاحکام. اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے روا علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ مرفوعا. حضرت امام علی بن حسین جن کا لقب ہے زین العابدین، وہ اس کو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نور تھا، ایک وجود نوری کی شکل میں ایک وجود تھا. بس اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم آگے چلیں گے.